اہم خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر کی، جو ایک طرف دھمکی تو دوسری جانب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ اگر کوئی معاملہ طے پا گیا تو یہ بہتر ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں اسٹیو وٹکوف کی جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا، امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی بینک $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت، ہمارا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ طے پا گیا تو یہ بہتر ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ امریکی اور ایرانی حکام نے مئی 2023 سے تعطل کا شکار امریکہ ایران جوہری مذاکرات جمعے کو ترکی میں دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات استنبول میں ہوگی۔ اس ملاقات میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، مصر اور دیگر ممالک بھی شریک ہوں گے۔ ایران امریکہ دو طرفہ ملاقات کے علاوہ سہ فریقی اور دیگر ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ سفارتکاری جاری رہے گی۔ ایران یورینیم عضوگی پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، بدلے میں ایران چاہتا ہے کہ امریکی فوجی اثاثوں کو ایران سے دور منتقل کیا جائے۔ بال اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں ہے۔ ایک اور اہم اور بڑا اسٹیٹمنٹ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے، جنہوں نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا، ساتھ ہی واضح کیا کہ اس سازش کو ایرانی قوم نے ناکام بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ یہ کہنا محض الزام نہیں کہ یہ منصوبہ بندی بیرون ملک کی گئی، بلکہ خود امریکی صدر کے بیانات اس بات کے واضح ثبوت ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ حالیہ فسادات در حقیقت بغاوت کی ایک کوشش تھی جسے بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ سی آئی اے اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے، تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران عالمی جارح طاقتوں کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے اور اسی لیے یہ کہنا کہ ملک میں حالیہ فسادات آخری تھے درست نہ ہوگا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دشمن مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائے، اور ایرانی قوم یقیناً اس مشن میں کامیاب ہو کر رہے گی۔ برطانیہ نے بھی ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندیوں میں شامل ہونے والوں کے اثاثے منجمد ہوں گے اور برطانیہ کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ اور ایران تنازع کے حوالے سے خبریں آپ نے جانی، اب دیگر خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے اور آپ کو خبر دیں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 21 کے راؤ عبد الکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دونوں تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی ہم نے اس اہم خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی تبدیلی کی بات چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ان کو جلد ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا جائے گا، اور یہی خبر اب درست ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر عثمان انور جو کہ آئی جی پنجاب تھے، ان کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 21 کے راؤ عبد الکریم کو آئی جی پنجاب بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ 3 نام گردش کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نام راؤ عبد الکریم کو آئی جی پنجاب کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے غلام مسوا جنجوعہ سے۔ غلام مسوا جنجوعہ، بتائی گئی بہت بڑی تبدیلی ہے، آئی جی پنجاب کو ڈی جی ایف آئی اے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ایک تو وجوہات کیا تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے جو ڈی آئی جی بنے ہیں وہ راؤ عبد الکریم ہیں، وہ آئی جی پنجاب تعینات ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیں، آئی جی پنجاب عثمان انور کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پنجاب سے وفاق کے سپرد کر دی گئی ہیں اور ان کو اب ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کے 3 سال کا جو ٹینیور تھا وہ مکمل ہو گیا تھا اور ان کی جو ٹرانسفر پالیسی وہ ڈیو ہو چکی تھی۔ اب ان کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا اور اس جگہ پر وفاقی حکومت نے راؤ عبد الکریم
کی آئی جی پنجاب کی حیثیت سے جو ہے وہ تعیناتی کر دی ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی باضابطہ طور پر جاری کر دیا ہے. اور راؤف الکریم جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے. راؤف الکریم جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کمانڈ پی سی اور ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب آر ٹی او گجرانوالہ اور ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن کے عہدے پر فائل رہ چکی ہیں، جبکہ راؤف الکریم کا تعلق جو ہے وہ نواب شاہ سے ہے. راؤف الکریم 1996 میں بطور اے ایس پی پولیس سروس کو انہوں نے جوائن کیا تھا، اور راؤف الکریم نے اے ایس پی یو ٹی سکھر، ایس پی پی او سکھر سٹی اور لطیفہ آباد حیدرآباد چنوٹ میں جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائض پر انجام دیے، جبکہ سابقہ ڈی پی ایف آئی یہ تھے رفت مختار، ان کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ 3 بڑی تعیناتیاں جو ہے یا ٹرانسفر جو ہے وہ آج عمل میں لائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ان نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے غلام مصطفیٰ آپ کا. اور ناظرین، مسلم ممالک کے انسداد دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید کا جی ایچ کیو کا دورہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے سیکرٹری جنرل آئی ایم سی ٹی سی کی ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. دونوں فریقین نے باہمی تعاون پر مبنی حکمت عملی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور رکن ممالک کے درمیان صلاحیتوں کی بہتری کے ذریعے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اسلامی دنیا میں استحکام کو فروغ دینے اور انسداد دہشت گردی کے مربوط اقدامات کو فروغ دینے میں آئی ایم سی ٹی سی کے کردار کو سراہا ہے. میجر جنرل محمد بن سعید نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا. کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین محمودوف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی. آذربائیجان نیول فورسز کے سربراہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. دونوں ممالک کے درمیان بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق بھی کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آذربائیجان نیوی کے سربراہ کو پاکستان نیوی کی جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. پاکستان اور آذربائیجان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات، بحری تعاون مزید مضبوط ہوگا. آذربائیجان نیول چیف کا دورہ بحری تعاون کے فروغ میں اہم قرار دیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے مظفر آباد، جہاں پر کل جماعتی کانفرنس کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دو قومی نظریے پہ حاصل کرنے والے ملک پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس تحریک آزادی کشمیر کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو انشاءاللہ آزاد کر کے دم لیں گے. بہت شکریہ جی آپ. ہمارے چونکہ باقی احباب بھی یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں سے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس ہماری کال کو انڈورس کریں گے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں کئی دہائیوں سے بھارت مظالم ڈھا رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کئی دہائیوں سے بھارت مظالم ڈھا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، حکومت، آزاد کشمیر، مہاجرین، سیاسی مذہبی جماعتیں اور سماجی قائدین اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور اب بات کریں گے سرمایہ داروں کے بھروسے کی. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا. ایس ای 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. بازار حصص میں کاروبار کے دوران انڈیکس 1,87,100 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا. آٹو موبائل، سیمنٹ، کیمیکل، بینکنگ، کھاد، فارما، ٹیکنالوجی اور آل مارکیٹنگ کمپنیوں کے شعبوں میں بھرپور خریداری دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 883 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,85,057 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی اسٹاک ایکسچینج ہے 1,90,000 کا ہدف بھی یہ کراس کر چکی ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں کچھ دن مندی دیکھی گئی، لیکن اس کے بعد گزشتہ 2 دن سے اب کاروباری جو معاملات ہیں اس میں مثبت زون دکھائی دے رہا ہے۔ 1,87,100 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ ادھر شدید گراوٹ کے بعد مارکیٹ سنبھل گئی، سونے کی قیمت میں 3% سے زائد اضافہ ہوا، گزشتہ سیشن میں لگنے والی تقریباً 1 ماہ کی کم ترین سطح سے سنبھل گیا ہے۔ سرمایہ کار اس ہفتے اہم معاشی اعداد و شمار کی عدم دستیابی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں جزوی حکومت شٹ ڈاؤن جاری ہے۔ اسپاٹ گولڈ 3.7% اضافے کے ساتھ $4,837 فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سیشن میں یہ تقریباً 1 ماہ کی کم ترین سطح کو چھو گیا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ گولڈ کے بعد بات کریں گے آئل کی۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 6 سینٹ اضافے کے ساتھ $66.36 فی بیرل پر تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج معمولی اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ممکنہ کمی کے امکانات کو جائزہ لیتے رہے، جبکہ مضبوط امریکی ڈالر نے قیمتوں میں اضافے کی رفتار کو محدود رکھا۔ پیر کے روز تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سنجیدگی سے واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جسے اوپیک کے رکن ممالک کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے اشارے کے طور پر دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران اور امریکہ جمعے کو ترکی میں جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار بھی کیا کہ اگر معاہدہ طے نہ پایا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے پال سنگھ بانگا آج خوشاب کا دورہ کریں گے۔ اجے پال سنگھ اپنے آبائی گھروں سمیت گردوارہ گرو سنگھ سبھا کا بھی دورہ کریں گے۔ دورے کے موقع پر ضلع بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی وقت سیکورٹی کے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات کریں گے عبدالستار مرزا، جو اس وقت کلمہ چوک پر موجود ہیں۔ جی عبدالستار مرزا، بتائیے گا ورلڈ بینک کے صدر اجے پال سنگھ آج خوشاب کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت خوشاب کلمہ چوک کے مقام پر موجود ہوں۔ آج صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بانگا جو ہے وہ خوشاب کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران جو ہے وہ یہاں کا جو گردوارہ ہے گرو سنگھ سبھا، وہاں کا بھی وزٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آبائی گھر ہیں وہاں بھی وہ جائیں گے، گلی کوٹلا مالا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ پولیس خوشاب کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارا شرازی جو ہے وہ نگرانی کر رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اسی طرح بات کریں یہاں پر دیگر محکموں کی، تو جس میں جو ہے ایلیٹ فورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ہے، پیرا فورس ہے، اور اس کے علاوہ بلدیہ خوشاب کی جو ٹیمیں ہیں ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خوشاب مین بازار میں جانے والے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو کناتے لگا کر مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کریں یہاں پر خوشاب کی سڑکوں کی، تو خوشاب کی جو سڑکیں ہیں ان کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے بینر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آویزہ کیے گئے ہیں، بڑی بڑی، جس پر جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی تصاویر جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں یہاں پر جو خوشاب کے مین بازار کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ گردوارہ ہے گرو سنگھ سبھا، وہاں کا جو ہے وہ صدر ورلڈ بینک جو ہے وہ دورہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ عبدالستار مرزا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر براہ راست مظفر آباد لے جائیں گے، کل جماعتی عروت کانفرنس کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پریس صاحب آپ کا اور آل پارٹی عروت کانفرنس کا شکر گزار ہوں۔ میں رات ہی 1 بجے پہنچا، آپ نے بلایا۔ ایکچولی 5 فروری جس کا آغاز مرحوم قاضی سید احمد صاحب نے کیا تھا، جسے بعد میں پاکستان کی جو بھی حکومت آئی اس نے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ اسے ایک قومی دن کے طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک اہم دن کے طور پہ منایا۔
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی پاکستان میں حکومت ہو، کشمیریوں کے ساتھ چاہے اس پار اس پار یا بیرون ملک کشمیری ہوں، ہزار یکجہتی پاکستانی قوم ہمارے ساتھ مناتی ہے. اور اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیریوں کو یہ باور کرائیں عملی طور پہ، سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ، یا جیسے بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کی اس تحریک آزادی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں، پاکستان کی حکومتوں کے شکر گزار رہے ہیں کہ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو جس طرح بھی ممکن ہو سکا وہ مدد کی ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ 5 فروری کو ہم اکٹھے ہو کے مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کو ایک پیغام دیں. ہمارے چاہے اپنے آپس میں جیسے بھی اختلافات ہوں، لیکن ہم آپ کے لیے اکٹھے جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں اس کا تصور ہم یہاں بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے. اسرائیل اور بھارت یہ 2 ایسی فاشسٹ قوتیں ہیں کہ جو نازی جو ظلم و ستم کرتے تھے، ان دونوں قوتوں نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ غزہ میں دیکھ لیں یا کشمیر میں دیکھ لیں. بہرحال میں اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حریت کانفرنس کی قیادت کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 5 فروری کو بھی اور تحریک کے والے سے جو بھی اقدام، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو پالیسی آل پارٹی حریت کانفرنس کی ہے وہ ہم سب کی ہے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پروگرام آپ بنائیں گے تو میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ مہاجرین ہمارے تو 89 والے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ انہی کی وجہ سے ہماری ریلی بھی کامیاب ہوتی ہے، ہمارے احتجاج بھی کامیاب ہوتے ہیں. میں آزاد کشمیر کے اپنے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے کوئی اگر لیڈر آ جائے اس کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کے استقبال کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی اور جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دن آ کے یہ پیغام ضرور دیں کہ پرویز صاحب کے ساتھ اور حریت کانفرنس کی جو دوسری قیادت ہوگی، ہم جب آر کے پار کے کشمیری ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں گے تو پھر سری نگر میں بیٹھے میرے اس بھائی کو، راجوری میں بیٹھے، جموں میں بیٹھے اس بھائی کو یہ یقین ہوگا کہ آزاد کشمیر کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوموں کی ریاست کی زندگی میں سال کی اہمیت نہیں ہوتی، 10 سال 20 سال 40 سال 70 75 سال ہمیں بھی ہوگے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا حق حدیث ملے گا. ہم یہ سوچ کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ بھارت ایک بڑی قوت ہے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 28 مئی کو انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مظفر آباد سے سیکرٹری جنرل حریت کانفرنس پرویز احمد شاہ اور دیگر رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور اسرائیل فاشسٹ حکومتیں ہیں جو کہ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. کئی دہائیوں سے کشمیری مظالم سہ رہے ہیں. مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو دندان شکست دی. ناظرین، گردے کی پیوند کاری کے باعث طالب علم کو ریلیف دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم. وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ ججز کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے. عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی. عدالتی فیصلوں کا بنیاد ذاتی عقائد یا سیاسی حقائق پر نہیں بن سکتے. عدالتی ساکھ جذباتی فیصلوں میں نہیں بلکہ قانون پر عمل میں ہے. ججز کو قانون کے مطابق بلا خوف و امتیاز انصاف کرنا ہوتا ہے. قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں امتحان کی اجازت موجود نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت دی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا طالب علم گردے کی پیوندکاری کے باعث سالانہ امتحان میں شریک نہ ہو سکا. طالب علم طبی وجوہات کی بنیاد پر سپلیمنٹری امتحان میں مس کر گیا. طالب علم نے وائس چانسلر کو 2 درخواستیں دی تھیں جو مسترد کر دی گئیں. طالب علم نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. جسٹس عامر فاروق نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا.
اور بات کریں گے گزشتہ دنوں پیش آنے والے اندوناک واقعے کی۔ لاہور میں مین ہال میں گر کر جاں باز خاتون کے شوہر پر تشدد کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب شدید برہم۔ تشدد کی نوعیت جاننے کے لیے غلام مرتضیٰ کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے سید عمران شمسی سے۔ عمران شمسی بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک جانب الزام لگا کہ شوہر پر تشدد کیا گیا ہے، دوسری جانب اب وزیر اعلیٰ نے بھی ایکشن لیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں لاہور میں مین ہال میں گر کر ہلاک ہونے والی خاتون پر تشدد کا معاملہ جو ہے وہ شادیہ کے شوہر غلام مرتضیٰ پر تشدد پر وزیر اعلیٰ جو شدید برہم ہے انہوں نے نوٹس دے لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ غلام مرتضیٰ کا میڈیکل کروایا جائے، اور اس کے اوپر تازہ جو ایس ایچ او پر تشدد کا الزام عائد کیا تھا، ایس ایچ او کو جو ہے معطل کر دیا گیا۔ مزید جو ہے پولیس افسران ان کی بیوی کے قتل کا اعتراف کر کے یہ دباؤ ڈالتے رہے۔ یہ غلام مرتضیٰ کا بیان ہے، اس پہ مکمل انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ سی ایم پنجاب نے احکامات جاری کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سید عمران شمسی۔ اور بدلتے موسم کا ذکر کیے لیتے ہیں۔ ملک میں سردی کی نئی لہر، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا، تاہم ناروال، سیالکوٹ اور جہلم میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری، گلیات اور گردنواہ میں بارش کے ساتھ ساتھ برف باری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، کوہستان، دیر اور سوات میں بھی چند مقامات پر بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بعض علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خوش رہنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب لاہور میں فضائی آلودگی کی صورتحال ایک بار پھر تشویشناک ہو گئی۔ عالمی سطح پر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور اب 7ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 184 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں موسم خنک ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔